नोकिंग रैली की जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े शहर है वहाँ कहीं 2 लाख कहीं 3 लाख से ज़्यादा लोग इस एहतजाज में शरीक थे। जैसे न्यूयॉर्क सिटी जो अमेरिका का सबसे अहम शहर माना जाता है, कमर्शियल सिटी माना जाता है, वहाँ 3,50,000 ने टाइम स्क्वायर पर इस एहतजाज में हिस्सा लिया और पूरा टाइम स्क्वायर और जो मिड टाउन है वो आवाम से खचाखच भरा हुआ था। शिकागो में भी तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। बोस्टन अमेरिका का बहुत ही अहम और मशहूर शहर है, वहाँ भी 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,80,000 की तादाद यहाँ रिकॉर्ड की गई। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, जहाँ वाइट हाउस है, जहाँ पेंटागन है, वहाँ भी 2,50,000 लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। लॉस एंजल्स जो अमेरिका का सबसे पुरतायु शहर माना जाता है, जहां सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, पैसा वाले रहते हैं, वहां 4 लाख लोगों ने एहतजाज को ज्वाइन किया। उसके अलावा फिलपेडिया में तकरीबन 4 लाख लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। सैन डिएगो में और कैलिफोर्निया में भी 50,000 से ज़्यादा अफराद इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में शरीक हुए थे। और अमेरिका के तमाम शहरों की इसी तरह डिटेल्स आई है और ये जो नंबर है बहुत बड़ा है कि 3300 शहरों में एक साथ अमेरिका में प्रोटेस्ट होता है। इस एहतजाज में बूढ़े बूढ़े लोग आए हुए थे। अमेरिका का एक चैनल है, उसने एक बूढ़े शख्स का इंटरव्यू किया है। वो शख्स बहुत ज़ईफ़ हो चुका है, 80 प्लस उनकी एज है, और वो मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि मैं इस एहतजाज में आया हूँ अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिका ने हमारे मुल्क को बदनाम कर दिया है। अमेरिका का सदर अमेरिकी आवाम का ख्याल नहीं रख रहा है। वियतनाम जंग को मैंने देखा है, झेला है, और जंग ने सबसे ज़्यादा अमेरिका को नुकसान पहुँचाया है। और ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ बल्कि अमेरिका के अलावा और भी दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्कों में एहतजाज हुआ है। यानी जिस वक्त अमेरिका में नोकिंग रैली हो रही थी, एहतजाज हो रहा था, उसी दौरान इंग्लैंड में भी एहतजाज होता है, लंदन में प्रोटेस्ट होता है, और हज़ारों इंग्लैंड के शहरी ईरान का झंडा लेकर सड़कों पर उतरते हैं, ईरान की हिमायत में नारे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका और इसराइल के हमले की साफ लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी लाखों लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, ईरान की हिमायत करते हैं, उनके हाथों में ईरान का झंडा होता है। वो अपनी सरकार पर दबाव बनाते हैं कि फ्रांस की हुकूमत इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ख़त्म करे, अमेरिका के साथ सख्ती से पेश आए, फ्रांस की हुकूमत ईरान पर होने वाले अमेरिका और इसराइल के इलीगल हमले की मजम्मत करे, इसको कंडम करे। ख़ुद इसराइल में बहुत बड़ा एहतजाज हो जाता है और इसराइली अवाम बड़ी तादाद में यरूशलेम में, तिल अबीब में, सेंट्रल इसराइल में और इसराइल के दूसरे शहरों में प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज होता है। और पुलिस की तरफ से इस एहतजाज को दबाने की, रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। कई जगह अवाम और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। और ठीक जिस वक्त अमेरिका में एहतजाज हो रहा था, बस फ़र्क इस बात का था कि अमेरिका में दिन था और इसराइल में रात थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका में एहतजाज होता है, नोकिंग रैली की शुरुआत होती है, इसराइल में रात के 1-2 बज रहे थे, उसी वक्त इसराइल में अवाम भी सड़कों पर आ जाती है और अचानक एहतजाज शुरू हो जाता है और इजरायली सरकार को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक तरफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात हो रही थी गोलान हाइट्स पर, हैफा पर, सेंट्रल इजराइल में, दूसरे शहरों में, और उधर इसराइली अवाम सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही थी। वीडियो सामने आई है, यूएसए टुडे ने इस वीडियो को शाया किया जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस और आवाम के दरमियान झड़प हो जाती है और इजरायली अवाम कह रही है हमें जंग नहीं चाहिए, हमें किसी तरह की कोई और लड़ाई नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हम अमन के साथ नहीं रह रहे हैं। इसराइल में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने जमहूरियत और डेमोक्रेसी का मजाक बनाकर रख दिया है।
pacifista asertizato! I'm afraid that we won't survive as a democracy. And we've seen that happen in other countries. You know, it happens in Hungary, the democratic backsliding. It's happening in many other places. And that's a huge fear. I want to live in a democracy. And I think kind of what you just saw happen here demonstrates that. Kind of the police deciding that we can't even protest against the war, I think that's a huge risk. یہ اسرائیلی عوام کے جذبات ہیں، ان کے رد عمل ہے، یعنی اسرائیلی عوام بھی اس جنگ کے خلاف ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں اتنا بڑا جو احتجاج ہوا ہے اس کا ٹرمپ پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے، اور ٹرمپ کو اندازہ نہیں تھا اتنا بڑا احتجاج ہمارے دیش میں ہو سکتا ہے۔ ادھر ایران نے ایک اچھا کام کیا اسرائیل کے ساتھ، کہہ لیجئے ایران نے اسرائیل پر احسان یہ کر دیا کہ جب اسرائیل کے عوام تل ابیب میں احتجاج کر رہی تھی یا یروشلم میں احتجاج ہو رہا تھا اور لائیو کوریج کی جا رہی تھی، اس وقت ایران کی IRGC نے، ایران کی فوج نے وہاں پر میزائل نہیں داغا، بلکہ احتجاج کے دوران میزائل حملے کو روک دیا۔ ایران کی حکومت اور IRGC نے اس بات کا خیال رکھا کہ جس وقت تل ابیب میں اسرائیلی عوام سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، اگر اسی دوران وہاں پر میزائل گرتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو یہ عوام جو ایک طرح سے ہمارے ہی ساتھ کھڑی ہے، جو جنگ کے خلاف ہے، اپنی ہی سرکار کی مذمت کر رہی ہے، اس عوام کو مارنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرے کہ اس عوام سے ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ ایران ملٹری سائٹس کو، فوجی اداروں کو، موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے اس پر ایران حملے کر رہا ہے، اس لیے ایران نے اس وقت حملے کو روک دیا، اور جہاں جہاں پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں ایران نے بیلسٹک میزائل نہیں داغا۔ ایران نے ایک میسج بھی دیا ہے، پیغام بھی دیا ہے کہ یہ ہوتی ہے انسانیت، اور جنگ کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، جنگ میں عوام پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر اسرائیل کا ریکارڈ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ جب ایران میں احتجاج ہو رہا تھا اور فائٹر پلین سے اسرائیل وہاں پر آ کر حملے کر رہا تھا، کئی مرتبہ ویڈیو سامنے آئی کہ بڑا سا میدان ہے، ایرانی عوام وہاں پر موجود ہے، پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور پروٹیسٹ کے دوران ہی، احتجاج کے دوران ہی اسرائیل کا فائٹر پلین آتا ہے، وہاں پر بم گراتا ہے۔ وہ تو الگ بات ہے، وہ ایرانیوں کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے کہ بم گرنے کے باوجود بھی یہ لوگ بھاگے نہیں، یہ لوگ دوڑے نہیں، بلکہ انہوں نے نعرہ لگایا یا حیدر حیدر یا خیبر، اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ To the oppressed people of Palestine and against Zionists. یہ ایرانی عوام کا اپنا جذبہ ہے، اپنا ان کا حوصلہ ہے۔ اور اب امریکہ میں تیاری ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عہدہ سے ہٹانے کی، صدر کی کرسی سے ان کو برطرف کرنے کی۔ جلد ہی امریکہ میں الیکشن ہونے والا ہے، وہاں کی پارلیمنٹ کا بھی اور سینیٹ کا بھی، اور جیسے ہی دونوں جگہ ڈیموکریٹس کو میجورٹی ملے گی، امریکی صدر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ابھی امریکی کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کی میجورٹی ہے، لیکن سینیٹ میں ان کی میجورٹی نہیں ہے، اور جیسے ہی اگلے الیکشن میں ڈیموکریٹس کی امریکی کانگریس میں بھی میجورٹی ہو جائے گی، اس کے بعد آسانی کے ساتھ امریکی صدر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ باضابطہ اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے، اور جو ابھی اگلے سال الیکشن ہونے والا ہے امریکہ میں، وہاں کی پارلیمنٹ کا، اس میں اب پوسیبل نہیں ہے ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو میجورٹی ملنا۔ 80 لاکھ لوگوں کی بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکہ کے خلاف ہے، اس جنگ میں وہ امریکہ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے پارلیمنٹ سے، کانگریس سے منظوری لیے بغیر ہی اس جنگ کی شروعات کر دی تھی۔ پچھلے دنوں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی جس میں خود امریکی صدر نے اپنے ہی ڈیفنس منسٹر ہیگس سے کہا کہ تمہارے کہنے پر ہم نے جنگ شروع کی، تمہارے اسرائیل سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، بنجامن نتنیاہو نے ہمیں اس جنگ میں ڈھکیل دیا ہے کیونکہ امریکہ اس جنگ میں پھنس چکا ہے۔ اس جنگ کو 1 مہینہ مکمل ہو گیا ہے، اور پچھلے 1 مہینے میں امریکہ ایک بھی ہدف میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ امریکہ نے 10 مرتبہ ایجنڈا بنایا گراؤنڈ انویژن کا، اپنی آرمی کو وہاں اتارنے کا، اور امریکہ سوچ کر ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ پوسیبل ہی نہیں ہے امریکی آرمی کے لیے ایران میں پہنچنا۔ امریکہ نے تمام ٹاپ
ٹاپ لیڈرز کو شہید کر دیا، اس کے باوجود بھی پاسبل نہیں ہے امریکہ کے لیے وہاں اسلامک ریجین کو چینج کرنا یا حکومت کو بدلنا۔ لوگوں نے لکھا اور بتایا کہ جس طرح امریکہ 20 سالوں تک افغانستان میں حملے کرتا رہا، جنگ لڑتا رہا، اور صرف اتنا تبدیل کیا امریکہ نے افغانستان میں کہ پرانے طالبان کی جگہ اس نے نئے طالبان کو وہاں آنے کا موقع دیا، نئی جنریشن طالبان کی آئی، لیکن امریکہ کو بھاگنا پڑا۔ امریکہ 20 سالوں کی جنگ کے دوران بھی افغانستان میں کچھ بھی نہیں بدل سکا۔ اسی طرح ایران میں ہوا ہے، امریکہ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا، لیکن ایران میں امریکہ نے صرف سینئر خامنئی کی جگہ جونیئر خامنئی کو تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ کچھ بھی چینج نہیں کر سکا، اور پوری دنیا کے ایکسپرٹ یہ مان رہے ہیں کہ امریکہ آگے بھی ایران میں کچھ بھی تبدیل نہیں کر پائے گا۔ امریکی عوام نے صاف لفظوں میں جو نعرہ دیا ہے، جو بیان دیا ہے، وہ یہی ہے کہ ایران پر امریکہ کا حملہ غیر قانونی ہے، کسی بھی آزاد اور خود مختار دیش پر آپ جا کر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ امریکہ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کو یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ یہ امریکی عوام کے جذبات ہیں، ان کے دلوں کی آواز ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ امریکہ سے دیکھ رہے ہیں اس پروٹیسٹ کا، اگر آپ حصہ بنے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔